غصہ کرتے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم جب میں مر جاؤں تب بھی میرا منہ بھی نہ دیکھنے آنا۔ دوست آپس میں اتنا گیپ رکھتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، بہن بھائی بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں کاشف محمود آج پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے ایک بہت خوبصورت بات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم خود سے بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اور یعنی رشتہ داروں سے تعلقات اور روابط ختم نہ کرو۔ خواتین و حضرات، میری مراد قطع تعلقی کی ہے، قطع تعلقی کہ ہم اپنے رشتے ناطے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد کے ساتھ توڑ دیتے ہیں، بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے گھر نہیں آنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی آپس میں جھگڑنا شروع کرتے ہیں اور پھر آپس میں گفتگو نہیں کرتے۔ بیوی اپنے گھر میں چلی جاتی ہے اور کافی مہینوں اپنے بندے کے ساتھ گفتگو نہیں کرتی ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتی ہے۔ بہن بھائیوں کا آپ نے اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ بہن بھائی جب لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے گھر میں شادیوں پر بھی نہیں جاتے، بلکہ اتنا غصہ کرتے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم جب میں مر جاؤں تب بھی میرا منہ بھی نہ دیکھنے آنا۔ دوست آپس میں اتنا گیپ رکھتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، بہن بھائی بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ پھر بہن بھائیوں کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ملنا، وہ فلاں رشتہ دار میرے گھر میں نہ آئے، آج سے ہمارا جینا مرنا ختم۔ تو خواتین و حضرات، ہماری نظر میں تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہم اپنی انا کو اتنا زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات اور روابط ختم نہ کرو۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنا واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر ہم کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، تو ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اپنی طرف سے ایک اتنا اعلیٰ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کے تابع ہم ہوتے ہیں، اپنی انا کے تابع ہم ہوتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ناطے توڑنے والے؟ ہمیں تو ناطے جوڑنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا۔ اور خواتین و حضرات، اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں ہے تو اکیلے کیسے زندگی گزارنی؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بچے دیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہن بھائی دیے، بانجے بتیجے دیے، والدین دیے، دادے پردادے دیے، نانی دی، نانا دیے۔ تو ہمیں رشتے اور تعلقات اپنے ان غریب رشتہ داروں سے تو بالکل ہی نہیں توڑنے چاہیے، کیونکہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ان کے ہر غم میں ان کے ساتھ چلنا ہے، اور ہمیں صلہ رحمی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی یہی ہے کہ کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور تم ان کے جواب میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے رشتہ دار اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسی تیرنا ملنا جلنا چھڑ دیتا ہے۔ اس سے منع فرمایا گیا، قطع تعلقی سے منع فرمایا گیا۔ قطع تعلقی کے میننگ کو سمجھیے خواتین و حضرات، اور صلہ رحمی کے مطلب کو بھی سمجھیے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ کوئی ایک بندہ، کوئی رشتہ دار، آپ کا دوست، نزدیکی ہو یا دور کا ہو، آپ کے سے کوئی غلط تعلقات رکھتا ہے، آپ سے ناانصافی کرتا ہے، آپ کی بے عزتی کرتا ہے، تو آپ نے بدلے میں اس کی بے ادبی نہیں کرنی، آپ نے بدلے میں اس سے صلہ رحمی کرنی ہے، اس کے ہر ایک کام میں آپ نے آنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتے جوڑنے والا بنائے، نہ کہ توڑنے والا، تاکہ ہم بھی مل کے جنت میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہیں۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ بھی لیتا ہوں کہ ایسے رشتہ دار جو کہ بالکل اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، آج کے دن ان سے ملنا شروع کر دیں،
کیونکہ 3 دن سے زیادہ ناراضی کے لیے ہمیں منع فرمایا گیا ہے. ہم نے ان سے صلہ رحمی کرنی ہے، اس لیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور اس لیے کہ ہم جنت میں جا سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.